السلام علیکم۔ ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے پیج ڈائٹ پلانر پہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشن، اور میں ہر ایک دن چھوڑ کے دوسرے روز لائیو آتا ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے اس پیج ڈائٹ پلانر پہ، اور آپ کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں اور اپنے آبزرویشنز شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ کے سوالات بھی شامل ہوتے ہیں اور میری طرف سے میرے جوابات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ ایک ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس ٹاپک سے متعلق آپ کے سب کے سوالات کے جوابات آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، پھر میری طرف سے جوابات آتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا سیشن بھی ہمارا ویسے ہی پروڈکٹیو ہوگا اور کارآمد ہوگا جیسے ہمارے پچھلے سیشن آتے رہے ہیں۔ ہمارا پیر کے دن لائیو آئے تھے، پھر منگل کو نہیں آئے۔ آج ہم بدھ کے دن لائیو آ رہے ہیں، جمعرات کو نہیں آئیں گے، اور پھر جمعے کو انشاءاللہ لائیو آئیں گے۔ تو روزانہ ہم ہر ہفتے یہی ترتیب رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ عید کے دوران بھی بریک نہ لائیں اور عید کے بعد بھی اسی سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو آپ سب کا ساتھ، آپ سب کا تعلق جو ہے اسی طرح ہمارے ساتھ رہے۔ تو یہ عدن نوید نے سلام کیے، وعلیکم السلام۔ فواد قاضی، ہیلو فواد، کیا حال ہیں؟ محسن رضا، وعلیکم السلام۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ محسن رضا، وعلیکم السلام۔ آج ہمارا ٹاپک، ہم ٹاپک پہلے سے اناؤنس نہیں کرتے اور اسی دن فی البدی کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سوالات اس ٹاپک سے ہی لیمیٹڈ ہو، آپ اس سے وائڈ کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فواد، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سلو تو نہیں ہے؟ محسن، آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا، تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم بڑی عید الاضحیٰ کے موضوع پہ بات کریں، اور عید الاضحیٰ میں کیسے روٹین رکھی جائے، عید کے دن کیا ایسا کیا جائے جس سے لوگوں کو عام طور پہ بہت زیادہ معدے کے مسائل آتے ہیں اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، انڈائجیشن ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کسی کو لوز موشن ہو جاتے ہیں۔ عدن نوید نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر، کیا ڈائٹنگ میں شامی کباب ڈنر میں کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھا سکتے ہیں۔ آپ نے، میرا خیال ہے کہ ڈائٹ پلان بھی لیا ہے، تو آپ بالکل کھا سکتی ہیں ایک میل میں، لیکن کوشش کریں کہ اس طرح کی بدپریزی مراد یہ ہے کہ ڈائٹ پلان سے ہٹ کے کچھ کھانا وہ کبھی کبھار ہو، ہفتے میں ایک بار یا 2 بار ہو جائے تو ٹھیک ہے، زیادہ اس سے آپ ڈائٹ پلان سے نہ ہٹا کریں تو بہتر ہے۔ اچھا، تو ڈائٹ پلان نہیں، یہ بڑی عید میں کیا روٹین رکھی جائے؟ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان کے گھر میں تو ہوتا ہی ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ان کے گھروں تک بھی اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ایسا بھائی چارہ ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو گوشت زیادہ ہونے کے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ نقصانات سے کیسے بچا جائے اور وہ نقصانات کون کون سے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور کیسے ان سے اپنا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھایا جائے اور نقصان کم سے کم کیا جائے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اگر آپ کے سوالات بھی اسی سے متعلق ہیں، اسی ٹاپک سے متعلق ہیں، تو یہ اور زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر مجھ سے کوئی کمی رہ جائے اس ڈسکشن میں، مجھ سے کوئی ایسی بات رہ جائے جو میں بھول جاؤں، تو آپ کے سوالات اکثر میری توجہ اس طرف مبذول کرا دیتے ہیں۔ عدن نوید اور محسن رضا، فواد قاضی،
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں تاکہ ہم ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہماری کوریج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں تاکہ ہمیں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ نہ کرنی پڑے۔ اکثر میں نے نوٹس کیا ہے کہ جو لوگ ہمیں ویڈیو کے درمیان میں یا آخر میں جوائن کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ شروع سے ویڈیو نہیں سنی ہوتی، تو وہ دوبارہ سے وہی سوالات پوچھتے ہیں جن کے ہم جوابات دے چکے ہوتے ہیں۔ عظیم افضل، ہیلو، کیا حال ہے؟ اچھا، تو بڑی عید پہ گوشت چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اس کے جو آرگنز والا گوشت ہے، یعنی کہ کلیجی ہو گئی، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، برین ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کو سٹور نہ کیا جائے گھر میں، اس طرح کی چیزیں فریز نہ کی جائیں۔ یعنی آپ اس کو کوشش کریں کہ عظیم افضل، آئی فیسنگ پرابلم، عظیم افضل اردو میں بتا دیں بے شک کیا مسئلہ ہے، مجھے یہیں پہ پوچھ لیں۔ اچھا، تو اس طرح کے جو آرگنز والا گوشت ہوتا ہے اس کو سٹور نہ کیا کریں، اس کو فریز نہ کیا کریں، کوشش کریں کہ اس کو اسی وقت یوٹیلائز کر لیا کریں، پکا کے، فریش پکا کے کھا لیں۔ اسی وقت سے مراد یہ ہے کہ سیم ڈے یا بہت زیادہ ہو تو نیکسٹ ڈے کو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آرگنز ہوتے ہیں ان میں اکثر کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں اکثر بہت زیادہ ہیموگلوبین بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کلیجی ہوگی، آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو سٹور کیا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہو وہ کوشش کریں کہ وہ برین نہ کھائیں، مغز جسے کہتے ہیں، وہ نہ کھائیں، کیونکہ برین کے اندر، بلال حسین وعلیکم السلام، برین کے اندر کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اس کو نہ کھائیں جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے۔ اور ان کو تو آپ نے برین کا کر لیا، کلیجی کا کر لیا، گردے، دل، یہ سب چیزوں کا تو آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ جو گوشت ہے اس کو وقفے وقفے سے کھائیں۔ آپ کے پاس چونکہ اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں، گوشت زیادہ ہوتا ہے، اس دن لنچ میں بھی اکثر گوشت بھون لیا جاتا ہے، رات کو دوستوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے یا آپ کے اپنے گھر پہ دعوت دی ہوتی ہے آپ نے، تو آپ رات کو بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں وقت جب آپ اچانک ہی زیادہ گوشت کھاتے ہیں، اور اکثر ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ ہم گوشت سپائسی بناتے ہیں، اس کے اوپر مسالے بہت زیادہ ڈالتے ہیں، مرچیں بہت زیادہ ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں امین ندیم سر السلام علیکم، آئی وانٹ ویٹ لوز پلیز سینڈ می ڈیٹیلز۔ آپ کا نام امیان ندیم ہے یا ایمن ندیم ہے؟ ایمن، میں ڈائٹ پلان بناتا ہوں وزن کم کرنے کے لیے۔ وہ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ آپ کا 1 مہینے میں کم از کم 8 سے 12 kg وزن کم کرتا ہے۔ اب کم از کم 8 سے 12 kg وزن 1 مہینے میں کم کرتا ہے۔ اس ڈائٹ پلان کو بنانے سے پہلے میں نے کچھ تفصیلات پوچھنی ہوتی ہیں، جیسے روٹین آپ کی، کھانے پینے کی عادت، ہر چیز۔ تو یہ میں تنویر احمد آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا ہے کہ موٹاپا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایمن یا امین اور تنویر، آپ دونوں کو عرض ہے کہ میں ڈائٹ پلان جو بناتا ہوں وہ ہر بندے کے لیے الگ الگ بنتا ہے، خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، اور سب کے لیے الگ ہوتا ہے، بچوں کے لیے الگ، ٹین ایج کے لیے الگ، میرڈ کے لیے الگ، ان میرڈ کے لیے الگ، ورکنگ وومن کے لیے الگ، ہاؤس وائف کے لیے الگ، بچوں کو دودھ دینے والی ماؤں کے لیے الگ۔ تو اس لیے آپ نے مجھے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ فون کرنا ہے، اور پھر میں آپ سے وہ تفصیلات پوچھوں گا جو میرے لیے ضروری ہیں، اور
اس کے بعد آپ کا ڈائٹ پلان بنے گا۔ علیشہ شکیل نے پوچھا ہے کہ ڈائٹ پلان فری بتاتے ہیں یا پیڈ؟ علیشہ، ڈائٹ پلان کی میں فیس لیتا ہوں، فری میں نہیں بناتا، کیونکہ جو فری سروس دی جاتی ہے نہ اس کو میں اس طرح سے توجہ دے پاؤں گا، میرے اوپر آج نہیں تو کل مہینہ بعد وہ بوجھ بن جائے گا، اور جس کو میں بنا کے دیتا ہوں اس کے لیے بھی اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی۔ یہ میری 12 سالہ نیوٹریشن کے پروفیشن کا تجربہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی میں، دوستوں میں جس کو بھی فری ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہے اس نے اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا وہ میرے لیے ایک طانے کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ نے ڈائٹ پلان بنا کے دیا تھا اس سے وزن کم نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ آپ کے سامنے عدن نوید نے کہا ہے کہ ٹرو ہے، میرا ویٹ 1 منتھ میں 7 kg کم ہوا ہے۔ تو ایسے میرے ہزاروں ایسے پیشنٹس ہیں جو ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ بڑا اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تو علیشہ، میں اس کی فی لیتا ہوں، فی میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا بتانا، تو آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو کال کرنا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ میرا نمبر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آمنہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، آمنہ ایسی صورت میں جلدی سے نمبر دے دیتی ہے ریپلائز میں، پتہ نہیں آج وہ غیر حاضر ہیں۔ تو علیشہ شکیل، فی میں آپ کو کال پہ بتاؤں گا، یہاں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، تو وہ آپ مجھے فون کریں گے، ڈائٹ پلان میں واٹس ایپ پہ بھیجوں گا۔ اس کے بعد اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر 15 دن بعد وزن چیک کر کے مجھے فون کرتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا پروگرس ہے، کتنا وزن کم ہوا اور کتنا نہیں ہوا، تاکہ میں اس ڈائٹ پلان کو موڈیفائی کر سکوں۔ تو آپ پلیز میرا نمبر لے کے مجھے فون کیجیے گا اس لائیو سیشن کے بعد۔ اچھا، تو میں بڑی عید پہ گوشت کھانے کی روٹین اور اس کی وجہ سے پرابلمز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو آپ جب اچانک ہی 2 وقت کا بڑا سپائسی گوشت کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے معدے کو ایک سرپرائز ملتا ہے۔ ظاہر ہے معدے کے اندر گوشت کو ہضم کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور نظام رکھا ہوا ہے، اور اس کو سوالات آج ڈسکشن میں آ رہے ہیں تو بار بار ڈسکشن ڈسرپٹ ہوگی۔ حضرت امین کہہ رہے ہیں مائی ویٹ از 85 kg اینڈ ہائٹ از 6 feet 9 inches. Nowadays I am struggling to reduce my weight. Currently I am also going to gym. نام آپ کا میرے سامنے سے گزر گیا۔ حضرت امین، جب آپ خود وزن کم کرتے ہیں صرف جم کی مدد سے یا بھوکے رہنے کی وجہ سے تو ایک خاص حد تک تو وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وزن سٹک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ ایک کمپریہنسو ڈائٹ پلان لے لیں، اور حضرت امین یہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ صرف جم سے وزن کم نہیں ہوگا، اور آپ کو اس کے لیے ڈائٹ پلان کی 70% رول ہوتا ہے ڈائٹ پلان کا، 30% رول ہوتا ہے جم کا۔ تو آپ وہ 30% تو کر رہے لیکن 70% نہیں کر رہے، تو آپ اپنے لیے ایک ڈائٹ پلان کسٹمائز بنوائیں، اور اس سے آپ کا دونوں بڑے سکون سے وزن کم ہوگا انشاءاللہ۔ عظیم افضل، میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ جواب دے دیا، میں آپ کے کومنٹس پھر بھی ذرا واپس جا کے چیک کرتا ہوں۔ آپ کی پرابلم آپ نے ٹھیک طرح بتائی نہیں، ذرا عظیم افضل ٹھیک طرح سے مجھے سمجھائیں، یہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، تو اس وجہ سے بڑی عید پہ آپ کوشش کریں کہ دھیان رکھیں کہ آپ گوشت بڑے متناسب مقدار میں کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ گوشت کے ساتھ آپ سلاد ضرور کھائیں، تاکہ آپ کے پیٹ کے اندر فائبر بھی آتا رہے اور آپ کو قبض یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کھانوں کے درمیان وقفہ بڑا ضروری ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں آپ کا ایک کھانا ہضم ہونے میں، چونکہ ہم نے بڑی ویرائٹی کھائی ہوتی ہے، نان بھی کھائے ہوتے ہیں ساتھ میں، یا روٹی کھائی ہوتی ہے، سلاد کھائے ہوتے ہیں، گوشت کھایا ہوتا ہے، اکثر لوگ تو کولڈ ڈرنک بھی پی لیتے ہیں، تو وہ معدے میں بڑا ایک اس کا مکسچر بن جاتا ہے، تو اس مکسچر کو ہضم کرتے کرتے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔
تو کوشش کریں کہ آپ 6 سے 7 گھنٹے کا وقفہ دیں جب آپ نے گوشت کھایا ہو، کم از کم۔ اگر زیادہ دے سکتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے دے سکتے ہیں تو وہ تو بہترین ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے 1 بجے لنچ کیا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کم از کم 11 بجے رات کا کھانا نہ کھائیں۔ اب جب رات کے 11 بج جائیں گے تو پھر آپ کو مجبوراً ہلکا پھلکا کھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اچھا سلاد اس کے ساتھ جتنا آپ گوشت کھا رہے ہیں اتنا ہی آپ کو سلاد کھانا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ دونوں کا ایک بیلنس بنانا سیکھ لیں، بنانا شروع کر لیں، جس کے باعث آپ کو قبض نہیں ہوگی، پیٹ نہیں خراب ہوگا اور کھانا بڑے اچھے طریقے سے ہضم ہوگا۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ناشتے میں بھی وہ گوشت کھاتے ہیں۔ اس چیز کو اوائڈ کریں، خاص طور پہ کولڈ ڈرنک کو بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ کولڈ ڈرنک جو ہم لوگ پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں، اب مجھے نام نہیں لینا چاہیے، اکثر یہ برانڈز والے پھر شکایت کرتے ہیں، یا کوئی اور برانڈ پیتے ہیں، اس کی وجہ سے اصل مسئلہ وہی بناتے ہیں۔ بیسیکلی گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اس کے باعث آپ کو میجر مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کم سے کم گوشت کھائیں، پوری طرح پکا ہوا گوشت کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد 8 سے 9 گھنٹے کا وقفہ کریں، کچھ اور نہ کھائیں، کولڈ ڈرنک نہ کھائیں، ایون کہ کہوہ تک نہ پئیں۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہضم ہوگا اور آپ کے اوپر وہ بوجھ نہیں بنے گا۔ آپ کا معدہ جو ہے اس کو پورا ٹائم لے کے سکون سے ہضم کرے گا اور آپ کے جسم کا حصہ بھی بن سکے گا۔ تو یہ ہو گئی یہ چیزیں۔ آپ کے سوالات آ رہے ہیں، حضرت امین نے پوچھا، عظیم افضل نے پوچھا، عدن نوید نے کہا کہ ہز ڈائٹ پلان ریئلی ورکس۔ تھینک یو سو مچ عدن۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے ڈائٹ پلان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا، آج میں نے پیج پہ ایک تصویر دی ہے، سرگودا سے ایک بچے نے ڈائٹ پلان لیا تھا، یہاں آیا تھا، بڑی اس نے تکلیف اٹھائی تھی سرگودا سے اسلام آباد آ کے، اور اس نے پھر اپنے مسلز کی اور باڈی کی تصویر بھیجی ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی، وہ اتنا مطمئن، اتنا خوش، اور پھر اس نے تصویر بھیجی، وہ میں نے پیج کے اوپر اپلوڈ کی ہے۔ یہ بجلی لگتا ہے فلکچویٹ کر رہی ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا تھوڑا سا بجلی کی وجہ سے ڈم ہونا، تو آپ یہ میرے ساتھ برداشت کریں، لیکن میں اس وقت اس ویڈیو کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی روٹین ایسی بنائیں۔ آج ہمارا ایک طرح سے وارم اپ ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی عید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے بڑا ایک انٹرسٹنگ ڈائٹ پلان بنایا ہوا ہے، بڑا یونیک ڈائٹ پلان ہے، جس میں آپ گوشت جتنا مرضی کھائیں، اس میں پھر بھی آپ کا وزن کم ہوگا اور کولیسٹرول آپ کا نہیں بڑھے گا۔ یورک ایسڈ والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ کچھ ایسی چیزیں اس میں نے ایڈ کی ہیں جس سے وزن آپ کا گھٹتا رہتا ہے، چاہے آپ جتنا بھی اس کے ساتھ گوشت کھائیں۔ تو آپ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس عید پہ ڈائٹ پلان بنوائیں، کسٹمائز ڈائٹ پلان حاصل کریں، اور اس ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہوئے آپ گوشت بھی کھائیں اور وزن بھی کم کریں۔ تو اب اتنی زیادہ سہولت بھی ہو گئی ہے آپ کو۔ سب سے میری ریکویسٹ ہے، حضرت امین سے، عظیم افضل سے، عدن نوید، سب سے، پلیز اس ویڈیو کو اپنی وال پہ شیئر کریں۔ میں آج یہ ویڈیو بہت بریف رکھ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا ایک طرح سے دریم رشید، وعلیکم السلام، آج ہمارا ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو گئی ہے بڑی عید کی، عید الاضحیٰ کی ٹاپک کی۔ جمعے کے دن یعنی پرسوں انشاءاللہ دوبارہ جب ہم لائیو آئیں گے یہی ٹاپک ڈسکس کریں گے اور اس کے مختلف اینگلز ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں روٹین رکھنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ شیئر کریں اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگ ابھی ویڈیو کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ پلیز اپنے کمنٹ باکس میں اپنے میسج میں اپنے سوالات پوچھ لیں، میں انشاءاللہ دیکھ کے ان کو جواب دوں گا، اور دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پرسوں جمعے کے دن۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔